जी, हेलो दोस्तों। इस वक़्त एक चीज़ तो ये पता चल रही है कि अमेरिका ने अपना जो ईरान के साथ डील का प्रपोज़ल है, वो इज़राइल को भेज दिया एंड ऑल दैट। लेकिन एक और चीज़ भी है और वो ये है कि वो ये कह रहे हैं, अमेरिकन्स ये कह रहे हैं कि इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ करें और पाकिस्तान के ऊपर भी एक ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को भी रिकॉग्नाइज़ करना है। अब सीधी-सी बात है, सीधी-सी बात है कि इस वक़्त पाकिस्तान ने तो कह दिया है कि हम रिकॉग्नाइज़ नहीं कर सकते। हमारी तो पोज़ीशन इस तरह की है कि हमारे तो पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि हमने इज़राइल के अलावा दुनिया के हर मुल्क के लिए ये है। मैं समझता हूँ ये जो ट्रम्प साहब ने कोशिश की है कि इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ करवाया जाए, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कोशिश है इज़राइल को खुश करने के लिए। इज़राइल तक एक अपना ये पैगाम लेके जाने की कि भाई साहब हम देखो आपके लिए क्या कर रहे हैं और इस बात का इज़राइलियों को भी पता है। ये नहीं है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अगर ये कर रही है और वो समझते हैं कि यार ये जो हमारे ऊपर प्रेशर आना है, इज़राइल का प्रेशर आना है या इज़राइली लॉबी का प्रेशर आना है या जो बाकी इस वक़्त जो चीज़ें हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो दे आर इन फ्रंट ऑफ अस। देखना तो ये है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो बड़ा क्लियर आ गया। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख़ाजा आसिफ़ ने ये बता दिया। उन्होंने कहा भाई हम नहीं करने जा रहे, हम रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगे। ठीक है, हमारे अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात हैं। अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात होने का मकसद ये नहीं है कि पाकिस्तान अपनी 80 साला ख़ारिजा पॉलिसी, फ़ॉरेन पॉलिसी जो है उसको इग्नोर कर दे। पाकिस्तान इज़ नॉट गोइंग टू इग्नोर दिस। और पाकिस्तान की मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, ये मैंने कल-परसों भी कहीं किसी इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दिया, ठीक है? और ये मैंने कहा कि किसी सूरत भी किसी सूरत भी पाकिस्तान रिकॉग्नाइज़ नहीं करेगा। और वो जो हैं अरब नेशंस, वो भी इस चीज़ को समझती हैं कि भाई अगर हमने अभी रिकॉग्नाइज़ कर लिया, तो किस चीज़ पे रिकॉग्नाइज़ करेंगे, ठीक है? तो अगर डील की का प्रेशर जो है वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन पे है, तो डील का प्रेशर ईरान के ऊपर भी है। तो वो भी ये सोच रहे हैं। लेकिन असल में तो यूएई को भी पैगाम दिया जा रहा है। यूएई को ये कहा जा रहा है कि देखो हम तुम्हारे लिए कोशिश कर रहे हैं। हम तुम्हारे लिए कोशिश कर रहे हैं। हम रिकॉग्निशन माँग रहे हैं इज़राइल की। हम नहीं चाहते कि इज़राइल जो है, जो यूएई है, वो खित्ते के अंदर तन्हा रहे। बिल्कुल नहीं हम चाहते। हम चाहते हैं कि इज़राइल अपना रोल प्ले कर रहा है जो या इज़राइल ने की जो हमने मेनस्ट्रीमिंग मिडल ईस्ट में की थी, वो जारी रहे। अब मैं आप देखें सऊदी अरब, कतर, तुर्की, ओमान, जॉर्डन ये सब मुल्क जो हैं, उनको था कि यार ये आप आएँ और करें इसको, रिकॉग्नाइज़ करें। ये क्या तरीका हुआ कि आप इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ ही नहीं करते? लेकिन उन्होंने ये भी तो देखा कि इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ कैसे किया जाए। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ किया जाए? क्योंकि इज़राइल की देखें, इज़राइल इज़ अ स्मार्ट कंट्री। इट हैज़ अ कंप्लीट बैकिंग उसके पीछे है। उसके पीछे कंप्लीट बैकिंग मौजूद है। लेकिन सवाल तो फिर ये आ जाता है ना कि अगर बैकिंग मौजूद है, तो इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा ये थोड़ी हो सकता है कि जो वो इज़राइल कहेगा वो मान लिया जाएगा। मेरा ख़्याल है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन भी इस चीज़ को समझती है और पाकिस्तान को तो इस चीज़ का पता है। अच्छा, इंडियंस जो है ना, मैं अभी देख रहा था इज़राइली प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कह रहे थे कि भाई साहब देखें, हम तो जो है ना दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो जिस तरह हमें ट्रीट करता है, क्या नाम है उसका, इंडिया ट्रीट करता है, दुनिया में हमें कोई और मुल्क ट्रीट नहीं करता। ठीक है जी, वो कह रहे हैं जी इज़राइल की जो जीडीपी है 70,000 पर कैपिटा इन है हमारी। $70,000 पर कैपिटा वो कह रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। असल में तो बेसिकली उसके ऊपर केसेज़ हैं, क्या नाम है उसका, नेतन्याहू के ऊपर। तो ये एक वो फैक्टर तो है ना, तो अब वो सुनने में आता है कि उसका दिल था कि ये डील लंबी हो,
ٹھیک ہے، لیکن یہ اب سننے میں آیا کہ 60 ڈیز کی ٹاک شروع ہوں گی، جو دونوں ہی سپریم لیڈر اور ٹرمپ صاحب جو ہے وہ اپروچ کریں گے، اور دیکھنے کی چیز ہے۔ اب میں آپ کو مزے کی بات بتا رہا تھا کہ جو نیتن یاہو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں ڈی لیجیٹیمائزیشن فیس کی ہے، دنیا میں ڈی لیجیٹیمائزیشن فیس کی ہے، لیکن وہ جو ڈی لیجیٹیمائزیشن ہے وہ اس نے کہا کہ ہمیں صرف انڈیا کے اندر ہمارے ساتھ ایسے نہیں ہوا، انڈیا کے اندر ہمارے ساتھ ایسے نہیں ہوا، انڈیا نے ہمیں سپورٹ دی ہے، انڈیا نے ہمیں اٹھایا ہے، انڈیا نے ہمیں ریکگنائز کیا ہے۔ This is what نیتن یاہو said۔ میرا خیال ہے המרחב היותר גדול הוא באמת הקשר הייחודי של یہ سنیے گا۔ מעצמה ענקית שקוראים לה הודו. אני אומר, יש לנו בעיות בדה-לגיטימציה בעולם, אבל לא בהודו. נכון. בהודו יש תמיכה אהבת ישראל ממש. מטורפת, פשוט מטורפת. אני חושב שיש יותר עוקבים מהודו מכל מקום אחר, אבל טוב, בכל זאת יש להם איזה 1,400,000,000 איש, אבל הודו והמדינות השונות במרחב שציינת, אם כי אני לא רוצה בהכרח להיכנס לפרטים. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو دنیا میں ہمیں ہر جگہ پہ ڈی لیجیٹمائز کیا گیا ہے، لیکن انڈیا میں نہیں کیا گیا۔ میرے 400 ملین سے زیادہ وہاں فالوور ہیں، میرے 400 ملین سے زیادہ وہاں پہ فالوور ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اگر چاہتا ہے کہ اس کی لیجیٹمائزیشن ہو تو اس کو پیلسٹائن کے ساتھ جو انہوں نے کیا ایسے کرنا چاہیے۔ اب فار ایگزامپل جو کچھ غزہ میں ہوا وہ کیا افورڈ کیا جا سکتا ہے کہ دنیا کی کوئی ملک اس کو الاؤ کرے گا؟ میرا نہیں خیال کہ الاؤ کیا جائے گا، مجھے نہیں لگتا کہ ایسی ان کی وہ ہوگی۔ بہرحال یہ چیز تو مجھے اس چیز کی سمجھ آ رہی ہے، what I have understood so far، کہ یہ جتنے بھی ابراہیمک اکارڈ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، ٹرمپ جو ہے وہ پریشر ڈال رہا ہے، لیکن پاکستان نہیں مانے گا، اور یہ یو اے ای، قطر، سارے ممالک یہ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ قطر تو مان گیا، ساری باتیں، وہ تو ہے اس کا حصہ، لیکن قطر کو اور اسرائیل کو محسوس کرایا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے ہم بہت کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایجپٹ، جارڈن اور ترکی کے آلریڈی ریلیشنز ہیں اسرائیل کے ساتھ، سو وہ کہہ رہے ہیں سعودی عرب، قطر اور پاکستان مان جائے تو مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب یہ تو اچھا، اس میں بھی سوال صرف اتنا سا رہ جاتا ہے کہ پاکستان تو کبھی بھی نہیں مانے گا، سعودی عرب اگر ماننا چاہے تو مان جائے، دیٹس واٹ آئی انڈرسٹینڈ۔ اور جو سعودی اور قطری گورنمنٹس ہیں وہ تو عموماً رسپونڈ ہی نہیں کرتی، ہو سکتا ہے وہ رسپونڈ کر دیں یا اس سب کی ویلیو کر دیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسرائیل فلسطین کے اندر نہ 2 اسٹیٹ سلوشن ہے، نہ کوئی اور ہے، تو کیسے چیزیں ہو سکتی ہیں؟ بحرین موراکو کو تو منوا لیا، بحرین کی تو چلو ویلیو کو نہیں ہے، موراکو کو ٹھیک ہے انہوں نے انگیج کر لیا، ٹھیک ہے جی۔ تو بیسیکلی جو کچھ اسرائیل نے گینز، اسرائیل اگر ڈپلومیٹک گینز کرتا اور پھر جو کچھ اس نے غزہ میں کیا کرتا تو دنیا ایک شاید اور پوزیشن میں چلی جاتی، لیکن اب اس نے جو کچھ کیا ہے وہاں پہ، مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی دنیا کا ملک اس کو الاؤ کرے گا۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ یہ جتنے ممالک ہیں، ٹھیک ہے، اس ابراہیمک اکارڈ اپرچونٹیز وہ کہتے ہیں لے کے آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ سیکیورٹی کوآپریشن ہوگا، ٹورزم ہوگا، آج کل اسرائیلی یو اے ای بہت جاتے ہیں، یہ سارا کچھ ہے، لیکن اسرائیلی اگر وہاں جاتے ہیں تو دیٹ ڈز ناٹ مین کہ کوئی بڑی جو ہے نا بہت بڑی کوئی شفٹ آ جائے گی یو اے کے اندر۔ یو اے کے تعلقات بہتر ہیں، چیزیں ساری بہتر ہیں، معاملات ٹھیک ہیں، لیکن یو اے اب آئسولیٹڈ بھی تو ہے خطے کے اندر،
سو سعودی عرب اور قطر کو اس پہ لیڈ لینی پڑے گی. اور سعودی عرب بیسیکلی تو مجھے یاد ہے کہ محمد بن سلمان نے کہا تھا نا کہ دے اسٹیپڈ اس ان دا بیک یو اے نے. اب فار ایگزامپل سینیٹر لنڈزے گراہم ہے ساؤتھ کیرولائنا سے، وہ روز کہتے ہیں کہ جی ایکسلنٹ آئیڈیا، زبردست آئیڈیا، یہ بھی ریکگنائز کریں، یہ بھی ریکگنائز کریں. لیکن جو کچھ ابھی لیبنان میں ہو رہا ہے، آپ مجھے ایک بات بتائیں، اس جو کچھ لیبنان میں ہو رہا ہے کیا واقعی وہ چاہتے ہیں کہ کر رہے ہیں جو، کیا وہ واقعی چاہتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ ریکگنائز ہو جائے؟ مجھے نہیں لگتا. مطلب اسرائیل ایک انچ پیچھے نہیں ہٹ رہا اپنی چیز سے، وہ روز بلڈوزر لے کے نیئرسٹ ٹیریٹریز پہ چڑھے ہوتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے رہے گا یہ؟ آئی ڈونٹ سی دس. مجھے یہ چیز جو ہے وہ نظر نہیں آتی، سوائے دیکھیں سوائے صرف انڈیا کے علاوہ تو کوئی اور ریکگنائز نہیں کرتا ان کو. ٹھیک ہے نا جی. بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے بہت کہا تھا کہ سعودی عرب کو ہم بڑے انسینٹو دیں گے، امریکن نیوکلیر ٹیکنالوجی دے دیں گے، یو ایس سعودی ڈیفینس پیکٹ ہو جائے گا، سارا کچھ ہوگا. لیکن آپ نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارملائز کرنے ہیں. اب اسرائیل کے ساتھ جو سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں نا، وہ صرف اس وجہ سے نہیں، وہ اور بہت ساری چیزوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی. نتن یاہو صاحب جو ہیں انہوں نے جو کچھ اپنا جو اسرائیل کا مستقبل طے کرنا تھا، بنانا تھا، وہ بنا چکے ہوئے ہیں. اب اسرائیل کے الیکشنز ہونے ہیں، ان کا اپنا پولیٹیکل فیوچر بھی ہے. مطلب one of the reasons people don't want to recognize Israel because of the Netanyahu, if I would say, because ان کا پولیٹیکل کیریئر اس طرح کا ہے کہ nobody would like to you know recognize a country or a person like this. مجھے نہیں لگتا. اب پاکستان بھی ایک بڑا نیوکلیر کیپیبل کنٹری ہے. ہمارے تو پاسپورٹ پہ جیسے کہ ہے نا، میں نے لکھا ہوا ایکسپلیسٹلی لکھا ہوا، بالکل ایکسپلیسٹلی لکھا ہوا. اور یہ میں نے اگلے دن انٹرویو بھی دیے ہیں. میں نے تو اس کو یہ کہا ہے کہ بھائی یہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو گو دیٹ وے. یہ اس طرح چیزیں نہیں ہوں گی جس طرح نظر آ رہا ہے. سو جس طرح ٹرمپ کہتے ہیں نا کہ میں اور بہت سارے ملکوں میں پاپولر ہوں، اب نیتن یاہو بھی کہتا ہے کہ میں بہت سارے ملکوں میں پاپولر ہوں. سو انٹرسٹنگ جو نیریٹو جو ہے نا بن رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری کی ساری جو ایفرٹ ہے جو ٹرمپ صاحب نے کی ہے، یہ کی ہی اس لیے ہے کہ یار آپ جو ہے نا اسرائیل کو خوش کر دو کہ دیکھو ہم تمہارے لیے کوشش کریں، جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا. اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا یو این جو ہے اس نے اسرائیل کو ایڈ کر دیا ہے فار مطلب بلیک لسٹ کر دیا فار کانفلکٹ ریلیٹڈ سیکشل وائلنس میں. یعنی کہ مطلب آپ امیجن کر سکتے ہیں. اس لیے تو وہ کہتے ہیں ہم نے اس کی یہ کر دیا. فار ایگزامپل امریکہ نے عمان کے اوپر سینکشنز کی بات کی کہ اگر تم نے ایران کا ساتھ دیا تو ہم تمہارے اوپر سینکشن کر دیں گے، بوم کر دیں گے عمان کو. عمان وہ ملک ہے جو انوالو تھا کس چیز میں، عمان واز دا فرسٹ کنٹری جس نے بیسیکلی امریکہ اور ایران کے درمیان ٹاکس کروائی تھی. تو ٹرمپ نے کہا کہ نہیں، یہ مجھے یہ قبول نہیں ہے، عمانی قبول نہیں ہے، مجھے پاکستان قبول ہے، بیکاز پاکستان تگڑا ملک ہے، پاکستان کی ایکسیس زیادہ ہے، پاکستان کی سیز زیادہ ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آتی ہیں. اب فار ایگزامپل اسرائیل جو ہے انہوں نے بھی اپنا نیا ڈیفینس سسٹم جو ہے وہ ایران نے بھی اپنے نئے ڈیفینس سسٹم لے لیے ہیں. ایران کہتا ہے جی کہ ہم نے جو امریکہ کے جو MQ-9 ریپر ڈرون ہیں جو اسٹیٹ آف ہارموز پہ چل رہے ہیں، آج بلکہ میں دیکھ رہا تھا، ٹھیک ہے جی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں جو ایرانی میڈیا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے جہاز بھی گرانے ہیں، سارا کچھ کرنا ہے. سو انٹرسٹنگ ٹائمز میری اسیسمنٹ کے اندر واٹ آئی بلیو کہ بڑے ہی انٹرسٹنگ ٹائمز ہیں اور بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. لیٹس سی اس میں کیا اور کس طرح اور کیسے نکلتا ہے. لیکن میں آپ کو I can tell you one thing very clearly. The Americans are winners اس سینس میں
کہ وہ اس جنگ کو ہر قیمت میں بند کرا کے جیتنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جیتنا چاہتے ہیں کہ جنگ بند کراؤ گے. ٹرمپ صاحب کی یہ جیت ہے کہ انہوں نے وہ جیت بنانی ہے. ایرانیئنس اور آلسو ونرس، انہوں نے کہا جی ہم بھی جیت گئے ہیں، کیونکہ جو امریکن چاہتے تھے وہ نہیں کر سکے. ایرانی کہتے ہیں کہ وہ امریکنز کہتے ہیں کہ جو ایران کا نیوکلر ہم نے ختم کر دیا سو ہم ونر ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے ڈیل بھی کر لی اور ہم نے وہ نیوکلر ڈسٹ بھی بنا دی. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. سو لیٹس سی. لیکن پاکستان از ناٹ گوئنگ ٹو ریکگنائز. اینڈ سیکنڈلی انہوں نے کہا ہے کہ نیتن یاہو نے کہ ہمیں سب نے ڈی لیجیٹمائز کیا ہے سوائے انڈیا کے.